فضائل التوبہ، توبہ کے فضائل، فضیلتیں، فائدے۔ التوبۃ فی الحقیقۃ ہی دین الاسلام، توبہ در حقیقت وہ دین اسلام ہے، یعنی اسلام نام ہی توبہ کرنے کا ہے، بار بار اللہ تعالی کی طرف پلٹنے کا۔ ومنازل الایمان، اور ایمان کی منزلیں ہیں۔ ولا یستغنی عنہا الانسان، اور نہیں غنی ہو سکتا، بے نیاز ہو سکتا اس سے انسان، فی جمیع مراحل حیاتہ، تمام مراحل زندگی میں، فی جمیع تمام مراحل حیاتہ، اس کی زندگی میں، یعنی اپنی زندگی کے سارے مرحلوں میں وہ توبہ کا محتاج ہوتا ہے۔ فالسعید، پس خوش قسمت، من جعلہا، وہ ہے جس نے بنا لیا اس کو، ملازمتاً، ملازمہ یعنی لازم کر لیا اپنے ساتھ، لہو اپنے، فی رحلتہ، اپنے اس سفر میں، الی اللہ، طرف اللہ کے، والدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کے، یعنی خوش قسمت وہ انسان ہے جو اللہ اور آخرت کی طرف کے سفر میں توبہ کرنے کو لازم کر لے، یعنی یہ صرف ون ٹائم کوئی جاب نہیں کہ ایک دفعہ کام کر لیا اور اس کے بعد ختم، یا کوئی فکسڈ آورز کے ساتھ نہیں، یا فکس ٹائم کے ساتھ نہیں، یہ مرتے دم تک کا ایک مسلسل عمل ہے کہ انسان بار بار اللہ تعالی کی طرف پلٹتا رہے۔ والشقی، اور بدبخت ہے، من اہملہا، جس نے اس سے غفلت برتی، اہمال برتا، وترکہا، اور اسے چھوڑ دیا، وراء ظہرہ، اپنی پیٹھ پیچھے، پس پشت ڈال دیا، یعنی توبہ کو اپنی زندگی میں ضروری نہ سمجھا۔ وللتوبۃ فضائل کثیرۃ، توبہ کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے فائدے ہیں، منہا، ان میں سے بعض۔ واحد، پہلا، انہا سبب، کہ وہ سبب ہے، جالب، لانے والا، کھینچ لانے والا، لمحبت اللہ، اللہ کی محبت کو، عز و جل کی، یعنی توبہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے۔ ویحب، اور محبت رکھتا ہے، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے، خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے، اچھی طرح پاک ہونے والوں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ظاہری طہارت اختیار کرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، کلینلینس کو اختیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، غلطی کر کے پھر واپس پلٹ آتا ہے، جیسے انسان جسمانی طور پر میلا ہو جاتا ہے تو نہا لیتا ہے، اسی طرح گناہوں کی میل جب اس پہ چڑھتی ہے اور تو ساتھ ساتھ اس کی ٹیسٹنگ کرتا جاتا ہے، اسے دھوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو مسلسل پاکیزگی حاصل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ خیال بھی انسان کو خوش کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اس لیے توبہ کرنی ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے پھر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اگر دنیا کے کسی بڑے انسان کی محبت اور توجہ آپ کو مل جائے تو آپ اس کو اپنی انتہائی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، کہاں یہ کہ مالک کائنات آپ سے محبت کرے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، انہا سبب للفلاح، کہ بے شک وہ سبب ہے، ذریعہ ہے کامیابی کا، فلاح کا۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کا بھی ذریعہ اور سبب توبہ ہے۔ تو توبہ کی توفیق ہو جائے تو انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اب وہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ نمبر 3، انہا سبب لقبول اعمال العبد، کہ بے شک وہ سبب ہے بندے کے اعمال کی قبولیت کا۔ لقبول، قبولیت، اعمال، اعمال العبد، بندے کے اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان کے نیک کام قبول ہوتے ہیں۔ والعفو عن سیئاتہ، اور معافی کا ذریعہ ہے اس کی برائیوں سے۔ قال تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ،
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی جب وہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور جس گناہ پہ انہوں نے توبہ کی ہوتی ہے اس گناہ کو ان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہ ہو، صاف ستھرے. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو بے شک وہ یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، سچا رجوع کرنا، متاب حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، وہ پھر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. گناہ انسان یا خواہش نفس کی بنا پہ کرتا ہے، یا کسی نفس کے ایسے تقاضے کے تحت، یا کسی بری عادت کے تحت، تو اس میں انسان پھر یا نفس کا غلام ہوتا ہے، یا کسی انسان کے کہنے پہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے بہلانے پسلانے پہ، یا شیطان کے کہنے پر. تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو دراصل وہ ان سب کی غلامی سے نکل کر، نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی، بندوں کی غلامی سے نکل کر واقعی سچا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. یعنی توبہ انسان کو غیروں کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جاتی ہے. ای تقبل توبتہ، یعنی اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. نمبر 4، انہا سبب لدخول الجنت، بے شک وہ سبب ہے جنت میں داخلے کا، یعنی توبہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. والنجات من النار، اور آگ سے نجات کا ذریعہ. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، فخلف من بعدہم خلف، تو جانشین بنے ان کے بعد برے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کر دی نماز، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ ملیں گے گمراہی کو، یعنی گمراہی کے انجام کو، ہلاکت کو. اور غی جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے کہ وہ خاص مصیبت میں پڑیں گے، کہ جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. اس کی مثال کیا ہے؟ سوئے رہے اور نماز چھوڑ دی. سونا بھی ایک ضرورت ہوتی ہے اور ایک خواہش، یعنی بعض اوقات ہم ضرورتاً نہیں سو رہے ہوتے، بس ویسے ہی لیزینس، دل چاہ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور سو جائیں اور سو جائیں، تو اس میں یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ نماز جا رہی ہے. تو جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے، اسی طرح بعض اوقات کھانا کھاتے کھاتے کھاتے، جیسے رمضان میں بعض اوقات لوگ افطاری کرتے ہیں اور افطاری کے بعد کھانا شروع کرتے تھے، اور کھانا کھاتے کھاتے نماز کا وقت کہاں چلا جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ بہت تاخیر ہو جاتی. اسی طرح بعض اوقات باتوں کی اور سوشلائزنگ کی خواہش، یا فون پہ باتیں ہو رہی، تو یہ ساری خواہشات انسان کو کیا کرتی ہیں؟ عبادت سے دور کر دیتی، یا عبادت کا لطف چھین لیتی. نماز ضائع کرنے میں صرف یہی نہیں کہ نماز نہ پڑھنا، ضائع کرنے میں اسے تاخیر سے پڑھنا، اسے جلدی جلدی مارے مارے پڑھنا، اور اسے بالکل دل نہ لگنا. وہ نماز جس سے پہلے آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ نماز جس میں مثلاً اگر آپ بازار سے آ کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیسی نماز ہوتی ہے وہ؟ جی. پھر اسی طرح اگر کچھ لوگ آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور خوب مجلس گرم ہے، تو اس کو چھوڑ کے وہاں سے اٹھ کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہماری وہ نماز صرف فرض کی ادائیگی ہوتی ہے کہ اسے حاضری لگوا دی، وہ نماز نہیں ہوتی. تو اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، فسوف یلقون غیا، تو وہ ہلاکت کو پائیں گے، یعنی ہلاکت کو جا ملیں گے، یعنی نقصان اٹھائیں گے. اور اگر ایسا ہو رہا ہو زندگی میں تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ توبہ. الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، اس روش اور اس طریقے کو چھوڑ دے. وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. اور نیک عمل میں یہ کہ سب سے پہلا نیک عمل کہ اپنے نمازوں کو، اپنی عبادت کو درست کرے. فاولئک یدخلون الجنۃ، تو ایسے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے چاہے وہ غلط کام کرتے رہے، لیکن جب وہ پلٹ آئے، توبہ کر لی، تو وہ گناہ نیکیاں بن گئے. ولا یظلمون شیئا، اور وہ کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. کتنی بڑی ہوپ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. کیونکہ توبہ انسان کرتا ہے نا تو شدید ندامت ہوتی، پریشانی ہوتی ہے، پھر مایوسی ہوتی ہے
کہ میری توبہ تو قبول نہیں ہوگی، میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں. یہ تو اچھی بات ہے کہ انسان سوچے کہ میں واقعی گناہ گار ہوں، یہ بھی ایک نعمت ہے. ورنہ اکثر تو سیلف رائٹسنس کا ایسا جنون ہوتا ہے کہ گناہ نظر نہیں آتے. تو اس صورت میں جب انسان کو یہ احساس ہو اور ندامت ہو تو پھر اس کے ساتھ خوشی بھی ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی، اور مجھے یقین ہے کہ تو میری توبہ قبول کرے گا اور میری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. تو یہ بھی توبہ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو ہوپ فل بنا دیتی ہے. نمبر 5، انہا سبب للمغفرۃ والرحمۃ، بے شک وہ سبب ہے مغفرت اور رحمت کا، یعنی اس سے بخشش بھی ہو جاتی ہے اور رحمت بھی آتی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کر لیے، ثم تابوا من بعدها، پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، برائیاں کرنے کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها، یقیناً تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربانی کرنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی، انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. نمبر 6، انہا سبب فی تبدیل السیئات الی حسنات، بے شک وہ سبب ہے برائیوں کو بھلائیوں میں بدلنے کا، تبدیل کرنے کا، یعنی ایکسچینج کرنے کا. برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، برائیاں نیکیاں بن جاتی ہیں. یہ تو بڑا ہی نفع کا سودا ہے، یعنی توبہ کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے. وہ گناہ جن پر ہم بہت زیادہ پشیمان ہوتے ہیں، پھر وہ گناہ نہیں رہتے، وہ نیکیاں بن جاتی ہیں اعمال نامے میں. اس سے بڑے کوئی مہربانی کرنے والا ہوگا؟ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی غلط کام کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا، زنا کرے گا، یلقا اثاما، پائے گا سخت گناہ کو، یعنی اس کے اعمال نامے میں سخت گناہ لکھا جائے گا. یضاعف له العذاب، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرے گا، برے کام کرے گا. الا، مگر، من تابا، جس نے توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فاولئک، تو یہی لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم، بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو حسنات، نیکیوں میں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. بس توبہ سچی ہونی چاہیے، اللہ کے ہاں مہربانی کرنے میں دیر نہیں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربان، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ مہربانیاں کرنا چاہتا ہے. تو جب وہ کرنا چاہتا ہے مہربانی، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اس کی رحمتیں ہم پر ہو جائیں، اس سے دور نہ جائیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچہ ہو. جیسے حج پہ توبہ کرتے ہیں نا، تو پھر حج کے بعد انسان کیسے ہو جاتا ہے؟ بالکل نیو بورن بیبی کی طرح. تو اسی طرح ضروری نہیں کہ صرف حج ہی کر کے انسان کی توبہ ہوتی ہے، حج تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں. تو اس کے علاوہ بھی نیک کام کر کے، دعائیں مانگ کے، توبہ کر کے انسان اسی طرح ہو سکتا ہے. نمبر 7، انہا سبب لکل خیر، کہ وہ ہر خیر کا سبب ہے، ہر بھلائی اس کے ذریعے آتی ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم نے توبہ کر لی، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں خیر ہے، بہتر ہے، بھلائی ہے. وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا، ان کے لیے خیر کے دروازے کھل جائیں گے. نمبر 8، انہا سبب للایمان والاجر العظیم، بے شک وہ سبب ہے ایمان اور اجر عظیم کا. قال تعالی، الا الذین تابوا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا،
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر. یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت ہے. اجرن عظیما، یہ اصل میں نفاق سے نکلنے کا راستہ اور نفاق سے بچنے کا، منافقت سے بچنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے. یعنی انسان کو جب احساس ہو جائے کہ اس کا ایمان درست نہیں، اس کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، یا اس کے اعمال اور اخلاق میں وہ برائیاں جو منافقین کی برائیاں ہوتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا، یہ ساری منافقوں کی عادات اور اخلاق ہے، مومنوں کا اخلاق نہیں ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر کرے کیا؟ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، یعنی ریاکاری سے نکل آئے. کیونکہ منافق ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے. تو پھر جب انسان ان چیزوں سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، مومنوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. نمبر 9، انہا سبب فی نزول البرکات من السماء، کہ بے شک وہ سبب ہے آسمان سے برکتیں نازل ہونے کا. یعنی توبہ کے ذریعے برکات نازل ہوتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں. وزیادت القوت، اور قوت میں زیادتی ہوتی، اضافہ ہوتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے قوم اپنے رب سے بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ، اس کے بن جاؤ. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا، یعنی بارشیں ہوں گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا. کون سی قوت؟ جسمانی قوت، ایمانی قوت، روحانی قوت، اجتماعی قوت، ہر طرح کی قوت. کیونکہ قوتاً اسم نکرہ ہے جس میں پھر ساری قوتیں شامل ہو جاتی ہیں، عام ہے، کسی خاص قوت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا. یعنی جو کچھ تمہیں دنیاوی وسائل ابھی اللہ نے دیے ہیں ان میں اور اضافہ ہو جائے گا. ظاہر ہے بارشیں برسیں گی تو کیا ہوگا، زمین سیراب ہوگی، بہت کچھ رزق آئے گا. کیونکہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، تو بارش رزق لے کے آتی ہے، تمہارے فائدے کی چیزیں پیدا ہوں گی. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تو مجرم بن کے نہ پھرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ توبہ نہ کرنا جرم ہے، اور توبہ کرنے سے اتنی خیر اور بھلائی آتی، پھر انسان توبہ کیوں نہ کرے. نمبر 10، ومن فضائل التوبہ، اور توبہ کی فضیلتوں میں سے ہے، انہا سبب، کہ بے شک وہ سبب ہے، فی دعاء الملائکۃ، فرشتوں کی دعا کا، للتائبین، توبہ کرنے والوں کے لیے. توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرنے لگتے ہیں. وذالک، اور یہ کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں یا اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے آس پاس ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے رب تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر اپنی رحمت کے اعتبار سے، وعلما، اور علم کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز بھی اس کی رحمت اور علم سے باہر نہیں. فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا، تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں. سفارش کر رہے ہیں فرشتے کہ توبہ کرنے والوں کی بخشش فرما دے. واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی ہے. کیونکہ توبہ کے بعد کا مطلب کیا ہے؟ غلط رستہ چھوڑ کر واپس آ کر صحیح رستے پہ چلنا. اب وہ اللہ کے بن گئے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے لگے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا جہنم کے عذاب سے. نمبر 11،
ومن فضائلها، اور اس کے فضیلتوں میں سے یعنی توبہ کی، انہا طاعۃ، کہ وہ ایک اطاعت ہے، مرادۃ جو مطلوب ہے، للہ عز وجل، اللہ عز وجل کے لیے، یعنی جسے ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں نا. تو توبہ کیا ہے؟ ایک ایسی اطاعت ہے جو مطلوب ہے کہ انسان اللہ کے لیے کرے ہی کرے. وذالک، اور یہ کما قال تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پر مہربان ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ اس پر مہربانی کرے. فالتائب فاعل لما یحبہ اللہ ویرضاہ، تو تائب جو ہے وہ کرنے والا ہے اس کو جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اور جس پہ راضی ہوتا ہے. توبہ کرنے والا ایک ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی محبت والا کام کرتا ہے جس سے اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. نمبر 12، ومن فضائلها، کتابوں پہ کنسنٹریٹ کریں، لفظوں کو دیکھیں، ہر لفظ کو دیکھیں، ادھر ادھر نہیں. ومن فضائلها، اور اس کی فضیلتوں میں سے ہے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عز وجل، یفرح بها، اس کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے. وذالک، اور یہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اشد فرحا، اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے، بتوبت عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے، حین یتوب الیہ، جب وہ اس کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے. من احدکم، تم میں سے کسی ایک کے، کان علی راحلتہ، جو اپنی سواری پر ہوتا ہے، بارض فلات، ایک چٹیل میدان میں، فانفلتت، تو وہ سواری یعنی اونٹنی بھاگ نکلتی ہے، منہ، اس سے، وعلیہا، اور اسی پر، طعامہ، اس کا کھانا ہوتا ہے، وشرابہ، اور اس کا پینا، فایس منہا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اس سے، فاتی شجرۃ، تو وہ آتا ہے ایک درخت کے پاس، فاستجع فی ظلھا، تو سو جاتا ہے اس کے سائے میں، وقد ایس من راحلتہ، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے اپنی اونٹنی سے یا اپنی سواری سے. فبینما ہوا، تو اسی اسنا میں، کذالک، وہ اسی طرح ہوتا ہے، اذا ہوا بہا، تو وہ سواری سامنے قائمتن، کھڑی ہوتی ہے، عندہ، اس کے پاس، فاخذ بختامہا، تو وہ پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے اس کی لگام کو، ثم قال، پھر کہتا ہے، من شدت الفرح، شدت الفرح، خوشی کی شدت سے، اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں، اخطأ من شدت الفرح، خوشی کی شدت سے وہ خطا کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی یا سواری پلٹ آتی ہے صحرا میں، جہاں اس کی موت یقینی ہو چکی ہوتی ہے. کبھی سوچے کسی ایسے سیناریو کو، ایسا کو موقع، ایسے کو واقعات کہ آپ بالکل گرنے کے قریب تھے، مرنے کے قریب تھے، کسی مصیبت میں پڑنے کے قریب تھے، کہ اچانک کسی نے آپ کو ہاتھ دیا، مدد کی، اور آپ اس سے باہر نکل آئے. اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے، انسان کتنا تھینک فل ہوتا ہے، اور اس کے دل کا عالم کیا ہوتا ہے، اس کا دل کس طرح بج رہا ہوتا ہے. تو ایسے جو مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع میں انسان کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں، یا اس کی عقل ماری جاتی ہے، کیونکہ شدت غم میں بھی عقل ماری جاتی ہے، شدت غضب میں بھی ماری جاتی ہے، اور شدت خوشی میں بھی ماری جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی شدید خوشی، اس سے بھی بڑھ کے اللہ خوش ہوتا ہے. مثال سے ایک بات سمجھائی گئی، بعض اوقات رونے لگ جاتا ہے خوشی سے. تو جب بندہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ راضی ہو جائے گا. غلط کام چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو. اور جب اللہ خوش ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر کیا نہیں ملے گا؟ پھر کس چیز سے محرومی ہوگی؟ پھر کیا مشکل اور کیا کمی ہو سکتی ہے زندگی میں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی مشکل آتی تو اس کا حل کیا بتایا جاتا ہے؟ استغفار. استغفار، کہ اس سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ کی محبت ملے گی، بخشش ہو جائے گی، رحمت آئے گی، مغفرت ہوگی، مسائل حل ہو جائیں گے، قوت میں اضافہ ہو جائے گا. جو نہیں ہے چیز وہ تم پالو گے. ہمیں نہیں پتا وہ کہاں سے آئے گی، وہ آئے گی اللہ کی طرف سے، لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا کیوں بندے کو؟ ہم مستی کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. اب یہ مسئلہ حل کر کے دکھاؤ.
اس مشکل سے نکل کے دکھاؤ. نہیں ہے تمہارے میں طاقت, نہیں تم کچھ کر سکتے, نہیں لوگ تمہارے لیے کچھ کر سکتے. ساری رحمتوں کی کنجیاں تو اس کے پاس. کن تو وہ کہے گا تو کام ہوگا. لوٹ آؤ میری طرف. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی کہ وہ بندے کو مشکل میں ڈال کے اپنی طرف لوٹانا چاہتا ہے, جو ویسے کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو خوش قسمت ہے وہ جو اللہ کے اس فیصلے کو سمجھ جائے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لے, اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے, اپنے اعمال کی اصلاح کر لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے لیے کوئی کام کرنا بھی مشکل نہیں. مشکل ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کی طرف سچی نیت اور ارادے سے نہیں پلٹتے, اور اگر ہماری کوئی رکاوٹ یا مشکل ہوتی ہے تو صرف لفظی استغفار کرنا چاہتے ہیں, صرف ایک وظیفے کے طور پر, اس سے آگے نہیں. حقیقی استغفار کی ضرورت ہے, حقیقی توبہ کی ضرورت ہے. اور توبہ تو اس وقت ہوگی نا جب غلطی نظر آئے گی. تو اگر نہیں نظر آتی تو اللہ سے پوچھیں, اللہ تعالیٰ کون سی غلطی ہے جس پر آپ مجھ سے ناراض ہیں, مجھے دکھا دے. بلیو می, وہ آپ کو ضرور دکھائے گا, ضرور دکھائے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم پھر دیکھ کے اسے مان جائیں. کبھی وہ کسی انسان کی شکل میں آتی ہے ہمارے سامنے. اس داؤد علیہ السلام کے سامنے وہ مقدمہ آیا تھا نا, تو اس پر انہیں اپنی ایک خطا یاد آ گئی اور فوراً سجدے میں گر پڑے. اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب ان کے سامنے ایسا سچویشن آتی ہے, کوئی ایسا سین آ جاتا ہے, تو فوراً وہ فلیش بیک ہوتا ہے, اچھا یہ تو میں نے بھی کیا ہوا ہے, یہ غلطی تو میرے اندر بھی ہے, میں تو کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا کہ میں یہاں غلط ہوں. وہ جیسے فرعون کے جادوگر جو تھے نا, ان کو اپنی غلطی نظر آئی اور فوراً پلٹ آئے, فوراً ایمان لے آئے. لیکن کچھ اور لوگ جو تھے, جو تماشبین تھے اور جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے, وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھی جھٹکا لگا, لیکن پھر تعویلیں کرنے لگے. تو بہت دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی دیتا ہے, ہمیں سمجھ آ بھی جاتی ہے, لیکن پھر ہم تعویلیں کرنے لگتے ہیں. تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. نمبر 13, والتوبۃ کذالک سبب, اسی طرح توبہ سبب ہے, ذریعہ ہے, فی نور القلب, دل کے نور کا, و اشراقی, اور اس کی چمک کا. یعنی توبہ جو ہے دل کے نور اور دل کو چمکانے کا ذریعہ ہے. اور جب دل چمکے گا تو ساری غلطیاں خوب نظر آئیں گی, فوراً ہی نظر آ جائیں گی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان العبد, بے شک بندہ, اذا اخطأ, جب خطا کرتا ہے, نکتت فی قلبہ, نکتہ لگا دیا جاتا ہے اس کے دل میں, نکتۃ سوداء, سیاہ نکتہ, سیاہ ڈاٹ. فإن ہوا نزع, پھر اگر وہ ہٹ جائے, واستغفر, اور بخشش مانگ لے, وتاب, اور توبہ کر لے, سقل قلبہ, صاف کر دیا جاتا ہے اس کا دل, چمکا دیا جاتا ہے اس کا دل. وإن عاد, اور اگر پلٹ آئے, زید فیہا, زیادہ کر دیا جاتا ہے اس کو, اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ چھا جاتا ہے اس کے دل پر کیا, وہو الران, اور وہ زنگ, الذی ذکر اللہ تعالی, جس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے. کلا بل, ہرگز نہیں, بلکہ ران علی قلوبہم, زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر, ما کانوا یکسبون, جو وہ کمائی کرتے ہیں. تو اس کا بھی حل کیا ہے, انسان توبہ کر لے. فیا اخی الحبیب, تو اے میرے پیارے بھائی, جدیر, لائق ہے, بکل عاقل, ہر عقل مند کے, ان یبادر, کی جلدی کرے, فوراً کرے, الی ما ھذا فضلہ, اس چیز کی طرف جس کی یہ فضیلت ہے, وتلک ثمرتہ, اور یہ اس کا ثمرہ ہے, اس کا نتیجہ ہے. اخی, اے میرے بھائی, قدم لنفسک توبۃ مرجوۃ, قدم, آگے لاؤ, لنفسک, اپنے نفس کے لیے, آگے بھیجو, قدم, آگے کرو, قدم لنفسک, آگے بھیجو اپنے نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی جان کے لیے, کیا, توبۃ, ایسی توبہ, مرجوۃ, جس سے امید وابستہ کی گئی ہو, قبل الممات, موت سے پہلے پہلے, وقبل حبس الالسن, اور زبان کے رک جانے سے پہلے, یعنی جب انسان بولنے کے قابل نہ رہے. جب انسان پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے تو اس کا بولنا بند ہو جاتا ہے, پھر وہ بول نہیں سکتا, کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا, حالانکہ وہ سن رہا ہوتا ہے ابھی بھی. بادر بہا, جلدی کرو اس کی طرف, غلق النفوس, دلوں کے بند ہو جانے سے پہلے, فإنہا, پس بے شک وہ, ذخر, ذخیرہ ہے, وغنم, اور غنیمت ہے, للمنیب, لوٹنے والے کے لیے, المحسن,
جو احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، نیکی کرنے والے پلٹنے والے کے لیے ذخیرہ اور غنیمت ہے. تو اس لیے توبہ کرنے میں دیر نہ کرو. کیا سمجھ میں آیا؟ Like it was being said yesterday about the been there done that thing, کہ a lot of times ہم لوگ جو ہے اپنے ایکسپیرینس کو، جیسے ہم کسی کا گناہ سنتے ہیں کچھ and then we go like been there done that، ہم نے بھی کیا تھا، ہم نے بھی کیا ہوا ہے been there، اور پھر جو ہے لیکن یعنی ہمارے سامنے وہ گناہ آتا بھی ہے بٹ اٹس ریئرلی کہ ہم لوگ ریپینٹ کرتے ہیں اس سن پہ. وی جسٹ تھنک کہ ہاں ہم نے کیا ہوا ہے، وی آفن ریئلی پراؤڈ اباؤٹ اٹ. بعض اوقات تو وی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ہم بھی یہ کرا کرتے تھے، یعنی بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ پہلے ہم بھی گناہگار لوگوں کی طرح ایکسپیرینس جو ہمارے پاس ہے. ہاں بالکل. السلام علیکم. مجھے جو بہت زیادہ جس چیز کی آج سمجھ میں آئی ہے، بلکہ کل کے ایکسپیرینس سے میں اس کو ریلیٹ کری تھی. کل میں آن لائن سن رہی تھی، تو جب آپ نے کہا کہ اپنی غلطیاں یاد کر کے اللہ سے اس وقت توبہ کریں، تو میں چونکہ اکیلی بھی تھی تو مجھے کوئی یہ شرم نہیں آ رہی تھی کون دیکھ رہا ہے یا نہیں. اور وہ اتنا میں روئی اور مجھے پھر اس رونے کے دوران میں یہ خیال آیا کہ میں اس وجہ سے بھی بعض اوقات اس چیز کو ڈیلے کرتی رہتی ہوں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، بہت ٹائم لگ جائے گا، میرے تو اتنے زیادہ گناہ ہیں، میں جب توبہ کروں گی تو پھر میں بہت ویک ہو جاتی ہوں رو کے. اور لیکن آج مجھے اس لیسن سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ قبولیت کی امید بھی پھر ہونی چاہیے نا. آپ بیلنس تب ہوگی آپ کی توبہ جب آپ روئیں، اچھا رو لیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، لیکن پھر اللہ کی بڑائی کا بھی ساتھ ہی اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بہت بڑے ہیں میرے گناہوں سے، اور آپ یقیناً آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور آج کے لیسن میں مجھے ایک بات یہ بھی بہت اچھی لگی ہے کہ ہم جب عموماً کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، somehow ایک میرے اندر ایک آئسولیشن کی فیلنگ کریٹ ہوتی ہے کہ جیسے جب اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ میرے سے بے پرواہ ہے. لیکن آج کے لیسن سے یہ بات اتنی گہرائی میں سمجھ آئی کہ جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا اتھارٹی میں، تو وہ تھوڑے ایموشن لیس سے ہوتے ہیں، کیئر فری اینڈ ایموشن لیس ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو وہ خوشی ہمیں تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ ہم اس خوشی کو اپنے اندر امیجن بھی کریں جب ہم توبہ کر رہے ہوں. اور جتنے یہ فضائل ہیں نا، میرے ذہن میں آیا تھا کہ ایک پورے سرکل کی فارم میں اس طرح ان کو ایک 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 کر کے ایسے سرکل ہو کہ یہ پرابلم ہے، میرے اندر ویکنس ہے، ٹھیک ہے، ایرو گوز ٹوورڈز دا سینٹر، دیٹ از توبہ. میرے اندر یہ خوشی کی کمی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میری توبہ سے خوش ہوتے ہیں تو توبہ، پھر ظاہر ہے اگر اللہ خوش ہوتے ہیں تو پھر میں بھی خوش ہوتی ہوں. اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں آپ کی، وہ مختلف یہی چیزیں ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں، دے آل پوائنٹ ٹوورڈز دا سینٹر پوائنٹ، دیٹ از اے توبہ. اینڈ دیٹ از سلائٹلی ڈفرنٹ فرام سیئنگ کہ اللہ مجھے معاف کر دیں. پہلے میں بہت کہتی تھی اللہ معاف کر دے معاف کر دے، لیکن اس بک سے مجھے یہ سمجھ میں آئی توبہ از دیٹ یو ٹرن ٹو ہم، مطلب اپنے آپ سمجھتے نا اپنی غلطیاں آپ نے خود ٹھیک کرنی ہے، اور کیسے آپ اس میس سے باہر نکلیں. دیر سو مینی تھنگس آپ نے سیکھی ہیں، آپ نے ایکوائر کی ہیں، لیکن یہ ایسا ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ سارا کچھ اٹھا کے اللہ کے پاس لے جائیں کہ یہ میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ مجھے ٹھیک کر دیں. دیٹس اٹ. السلام علیکم. استاذہ، یہ فضائل پڑھ کے ایسا لگتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے لاڈ کر رہے ہیں کہ تم اگر گناہ کر لیتے ہو تو پھر وہ سارے نیکیوں میں بدل جائیں گے، اور پھر اس کے بعد انسان جب بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے تو جتنا زیادہ گناہ ہوتا ہے وہ جب نیکیوں میں بدلے گا تو انسان کتنا امیر ہو جائے گا نیکیوں میں. صحیح. نہ صرف یہ کہ نیکیوں کا بدلہ دے گا بلکہ گناہ جو نیکیاں بنیں گی ان کا بدلہ بھی دے گا. السلام علیکم. وعلیکم. I feel like as humans, we take everything for granted, and it's a huge favor of Allah that He's willing to forgive us, you know, that all He needs is for us to do tawbah, and we don't do it. And then over here, here's 13 reasons for you. Look at these reasons, and still you don't want to do tawbah. It's like He's selling it to us, you know, like you still don't want to do it. You're that stubborn, you know your sins, and you still won't do it. So look at these 13 reasons, and why won't you still do it? السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو مر گئے تو ان کے بہاف میں ہم کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ ان کے سارے جو خطائیں وہ معاف ہو جائیں. جی استاذہ، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، مطلب جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا اس سے پہلے تو خیر گناہوں کا پتہ ہی نہیں تھا، چند گناہ پتہ تھے، میوزک گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ہوروسکوپ سٹارز کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ایریز ٹورس فلاں اور فلاں. اور استاذہ یعنی گناہوں کا پتہ بھی مجھے قرآن سے پتہ چلا، اس سے پہلے نہیں پتا تھا.
لیکن استاد ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے ایک اچھی امید بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب بھی لسٹ یاد کرو تو وہ شروع سے یاد آتی ہے، ہر A to Z. مجھے یاد ہے حج پہ میں نے جب گناہوں کی معافی مانگی تو مجھے سارے بچپن سے ساری باتیں یاد آئیں. اور استاد اب بھی جب یاد کرو قرآن بھی پڑھ لیا، گناہ چھوڑے، شرمندگی بھی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اچھے کام کرنے کی بھی، لیکن استاد وہ لسٹ ہمیشہ ساری یاد آتی ہے، ساری. وہ تو جب تک ہم اللہ کے پاس پہنچ نہیں جاتے وہ تو یاد رہے گی. جی استاد مطلب اور ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ وہ جب دکھائی جائے گی جی تو اللہ تعالیٰ اگر توبہ قبول کر لے تو انشاءاللہ نہیں دکھائی جائے، پھر نہ دکھائی جائے انشاءاللہ. اور استاذہ اس میں ایک اور بات جو بہترین کمال کی تھی آج، کہ حقیقت میں اسلام توبہ ہے. یعنی توبہ کا نام اصل میں پھر اس سے یہی ہوا کہ قرآن سے گناہوں کا پتہ چلے گا اور توبہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. بالکل الحمدللہ. استاذہ مجھے نا وہ حدیث بہت یاد آتی ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے. بالکل بولیے. السلام علیکم. استاذہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا گناہ کریں گے تو ہم تب توبہ کریں گے. تو میں کل جب آپ نے بتایا تو میں یہ سوچ رہی تھی، میں جب ہاسٹل میں گئی تو میں ایک لمبی لسٹ نہ سوچتے سوچتے چھوٹے چھوٹے گناہ میرے سامنے آ رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ ایسے ایسے گناہ اتنے باریک باریک جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی ان کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں، وہ بھی گناہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا گناہ کریں گے تو ہم تب توبہ کریں گے، حالانکہ گناہ تو گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. اور اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ دیکھیے کتنے ہی ہمارے فرائض ایسے ہیں جن کی طرف سے ہم غافل ہیں. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی یا پرسوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کوئی نہیں کرتے. کبھی سوچا ہم یہ اس جرم کا شکار ہیں؟ سوچتے ہی نہیں. انہیں ہم کہتے ہیں نا ہم نے کون سی غلطی کی ہے، کبھی استغفار کریں یا کس پہ توبہ کریں یا کیا نہیں. کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں، کتنے ہی احکامات ایسے ہیں جن کو ہم پس سے پش ڈالے ہوئے ہیں، بلائے ہوئے ہیں، اگنور کیے ہوئے ہیں، اور اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ کرنے کا کام ہے. کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں اپنا. اور ایک اور بڑا جرم جو ہم کرتے ہیں، صرف اپنا نہیں دوسروں کا جو وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں کو ساتھ باتوں میں الجھا لیتے ہیں، دوسروں کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، دوسروں کو بیکار کی چیزوں میں یعنی یوز لیس چیزوں میں لگا لیتے ہیں. کبھی اس کو ہم نے گناہ سمجھا؟ کبھی غلطی سمجھی اس کو؟ اپنی زندگی تو برباد کر رہے ہیں، اوروں کو بھی ساتھ کر رہے ہیں. اور خصوصاً جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہوں، مثلا اگر ایک کمرے میں زیادہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اس طریقے پر اٹھ رہے ہیں یا دروازہ بند کر رہے ہیں اور سب کی نیند ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے وہ صحیح پڑھ نہیں سکتے، اپنا وقت صحیح استعمال نہیں کر سکتے، کیا یہ جرم نہیں؟ کیا یہ غلطی نہیں؟ لیکن ہم کبھی سوچتے ہیں جب پاؤں گھسیٹ کے ہم چلتے ہیں اور دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور اس ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ اپنے پڑھائی پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، کیا یہ جرم نہیں؟ اسی طرح بعض اوقات ہم بہت خوبصورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسی جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے سینکڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہوں اور وہ اپنا کام نہ کر سکے، کیونکہ ہر خوبصورت آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ ایسے وقت میں تلاوت کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں جہاں باقی لوگ جو غور و فکر کر کے پڑھ رہے ہیں اپنا، وہ پڑھ نہیں پا رہے. تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں؟ یعنی کتنے ہی غلط کام تو غلط ہیں، کتنے ہی کام ایسے ہیں جو نیکیوں کی شکل میں کر رہے ہیں لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے جو نتائج ہیں یا اثرات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جب ہم غلط قسم کی فوڈ کھاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور ہماری نمازیں متاثر ہوتی ہیں اور چیزیں؟ اس وقت ہم کبھی توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو بیماری مجھ پر آئی ہے یہ بھی میری کسی غلطی کا نتیجہ ہو سکتی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. جب ہم اپنے کلاس میں نہیں جاتے یا اپنا لیکچر اٹینڈ نہیں کر پاتے، جو بھی کوئی ریزن ہو، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا؟ اتنی بے حسی ہے ہم پر، یعنی کہ سینس لیس لوگ ہیں ہم کہ ہم بہت سی نیکیوں سے محروم ہیں اور پھر بھی ہمیں شرمندگی نہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. علم کا کتنا ہی حصہ ایسا ہے جس سے ابھی تک ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کتنا عرصہ پہلے تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ ذی الحج کے روزے جو ہیں ان کا کتنا ثواب ہے، یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ کتنا بابرکت ہے، یا اسی طرح محرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے ایک طرح سے. ذی الحج میں تو عشرہ ذی الحج زیادہ افضل ہے لیکن محرم سارا ہی افضل ہے.
اسی لیے یعنی کہ ہجری کیلنڈر کیا آغاز ہو رہا ہے اس سے، اور اس میں بھی روزے رکھنے چاہیے اور اس میں بھی اچھے اچھے کام زیادہ کرنے چاہیے. کہ کیا ہمیں احساس ہے اس چیز کا؟ کبھی ہمیں کوئی ہماری پلاننگ میں ہے؟ زیادہ زیادہ کیا ہم ایک دوسرے کو نیو ایئر کے میسج دینا شروع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس یہ سب سے بڑی نیکی ہے، چاہے 10 میسج ڈال کے دوسرے کو وقت برباد کریں. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے نتائج ہم نہیں سوچتے کہ یہ الٹیمیٹلی یہ باعث مصیبت ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. تو اللہ سے دور اندیشی مانگے، صرف سرفیس پہ نظر آنے والی چیزیں نہ دیکھیں، اس کے نیچے بھی تہہ میں بھی جھانکیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نیتیں، کہ نیتوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نیت ٹھیک نہیں تو ہر چیز ہی الٹ ہے. نیت کی خرابی پہ کتنی دفعہ توبہ کی زندگی میں، کبھی سوچے ہم؟ اللہ میں تو نیت ہی بھٹک گئی تھی، اللہ مجھے تو فلاں کی تعریف سے بڑی خوشی ہونے لگ گئی تھی اور میں تو وہیں پھسل گئی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اپنے دل کے قصور جو ہیں، دل کے جو خیالات ہیں، دل کے جو وسوسے ہیں، دل کے جو گناہ ہیں، دل کے جو بدگمانیاں لوگوں کے خلاف اور برے خیالات ہیں، ان پہ ہم کتنی دفعہ شرمندہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں نے کسی کے بارے میں ایسا سوچا کیوں، وہ اچھا ہے یہ برا ہے، اللہ تو مجھے برے گمان سے بچا. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ غلطیاں دکھا دے اور توبہ کی توفیق دے، تاکہ ہم اس معاملے میں سینسٹیو ہوں، گناہوں کے معاملے میں سینسٹیو ہوں. آج تک کوئی نہیں میں نے کہتا وہ سنا کہ جو کہے کہ میں گناہوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوں. ویسے کہتے ہیں میں اپنی ذات کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوں کہ مجھے کوئی کچھ کہہ دے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی، اس پہ ہم بری طرح ریئیکٹ کر جاتے ہیں. جو چیز ہمیں ڈسٹرب کرے وہ ہمیں واقعی گناہ لگتا ہے اور دوسرے کے سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ توبہ کریں، لیکن اپنے گناہ ماشاءاللہ ہم کہاں سے گناہ گار ہیں. اور اگر کہتے بھی ہیں ہم تو گناہ گار ہیں اور جھوٹا کہتے ہیں، یہ بذات خود ایک گناہ ہے. یعنی کتنی دفعہ ہم چند باتیں صرف زبان سے ریپیٹ کر رہے تھے، وی ڈونٹ مین اٹ. تو اس سے بھی باز آنے کی ضرورت ہے. وہ باتیں جو ہم صرف دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور حقیقت ابھی اندر کوئی اس کا وہ سچ نہیں ہوتا. دل اور زبان اکٹھا نہیں ہوتا، دل کچھ کہہ رہا ہوتا، زبان کچھ کہہ رہی ہوتی. تو ان چیزوں کی نظر مانگے اللہ سے کہ اللہ تو یہ ہمیں ان چیزوں کا احساس دے اور ہمیں دکھا اور ہمیں توبہ کی توفیق دے. چلیے اگلا ہم چیپٹر ذرا پڑھ لیں. یعنی اتنی فضیلتیں جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے تو پھر وہ محروم ہی ہے نا. اب کرنی کیسے ہے توبہ؟ شروط التوبۃ الصادقۃ، هناک شروط للتوبۃ الصادقۃ لا تصح ولا تقبل الا بها، وهي اولا الاسلام، فالتوبة لا تصح من كافر لأن كفره دليل على كذبه في ادعاء التوبة، وتوبة الكافر دخوله في الإسلام اولا. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ثانيا الإخلاص لله، فالله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له وحده ليس لأحد فيه شيء، وقد يتوب الإنسان من المعصية لأنه لا يستطيع فعلها، كمن لا يجد ثمن الخمر فيتوب من شربها وفي قرارة نفسه أنه لو وجد ثمنها لاشتراها وشربها، فهذا توبته باطلة لا تصح لأنه لم يخلص لله تعالى فيها. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكان من دعاء الفاروق عمر بن الخطاب اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ثالثا الإقلاع عن المعصية، فلا تتصور صحة التوبة مع الإقامة على المعاصي حال التوبة، أما إذا عابد الذنب بعد التوبة وقد توفرت في التوبة شروطها ومنها الإقلاع عن الذنب فلا تبطل توبته المتقدمة ولكنه يحتاج إلى توبة أخرى، وهكذا. قال النووي وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تبطل توبته.
وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ وَإِذَا تَابَتْ تَوْبَةً صَحِيحَةً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ عَادَ إِلَى الذَّنْبِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ وَإِذَا تَابَ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ أَيْضًا. رابعا الاعتراف بالذنب إذ لا يمكن أن يتوب المرء من شيء لا يعده ذنبا كالذي يبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه فإنه لا يعد بدعته ذنبا بل إنه يتقرب إلى الله تعالى بها. وفي حديث الإفك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أما بعد يا عائشة إنه قد بلغني أنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. ومن هنا كانت المعصية أقل خطورة من البدعة لأن المعصية يتاب منها في الغالب أما البدعة فلا يتاب منها في الغالب. خامسا الندم على ما سلف من الذنوب وهكذا المخالفات ولا تتصور التوبة إلا من نادم خائف وجل مشفق على نفسه مما حصل منه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. سادسا رد المظالم إلى أهلها إن كانت المعصية متعلقة بحقوق الآدميين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. سابعا وقوع التوبة قبل الغرغرة والغرغرة هي علامة من علامات الموت تصل فيها الروح إلى الحلقوم فلا بد أن تكون التوبة قبل الموت كما قال سبحانه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أخي الحبيب خذ من شبابك قبل الموت والهرم وبادر التوبة قبل الفوت والندم واعلم بأنك مجزي ومرتهن وراقب الله واحذر زلة القدم لأن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس أجمعون وتيقنوا بقرب قيام الساعة ولكن التوبة والإيمان عند ذلك لا تنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواہ مسلم. ترجمہ سچی توبہ کی شرائط. سچی توبہ کی کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جن کے بغیر نہ وہ صحیح ہوتی ہے اور نہ قبول کی جاتی ہے. وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1 اسلام. کافر کی توبہ درست نہیں کیونکہ اس کا کفر ہی اس کی توبہ کے دعوے کو جھٹلانے پر دلیل ہے. کافر کی توبہ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے اب توبہ کر لی. اور نہ ان لوگوں کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. نمبر 2 خالص اللہ کے لیے توبہ کرنا. بس اللہ تعالیٰ اعمال میں سے نہیں قبول کرتا مگر جو اس کے لیے خالص ہو, کسی کا اس میں کچھ حصہ نہ ہو. اور کبھی انسان گناہ سے توبہ اس لیے کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, وہ اس کی پہنچ سے باہر ہے. جیسے کسی کے پاس شراب کے لیے پیسے نہ ہوں تو وہ پینے سے توبہ کر لیتا ہے, حالانکہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس قیمت ہوتی تو وہ اس کو خرید کر پیتا. تو اس کی یہ توبہ باطل ہے اور صحیح نہیں.
کیونکہ اللہ کے لیے اس نے توبہ میں اخلاص نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو. خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. اور فاروق عمر بن خطاب کی دعا میں یہ الفاظ بھی ہوتے تھے اے اللہ میرے تمام اعمال کو نیک کر دے اور اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے اور کسی کے لیے بھی اس میں کوئی حصہ نہ بنانا. آمین تو کہہ دے, شاید اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. نمبر 3, معصیت سے کنارہ کش ہو جانا, یعنی گناہ سے کنارہ کش ہونا, یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے. تو توبہ کی حالت میں گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کے صحیح ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور رہی یہ صورت کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرے, جبکہ توبہ میں اس کی شرطیں پائی گئی تھی اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ گناہ سے کنارہ کش ہو جائے, تو اس کی سابقہ توبہ باطل نہیں ہوتی. یہ اس سوال کا جواب ہے جو کسی نے کیا تھا, توبہ کرنے کے بعد اگر انسان توڑ دے اور پھر توبہ کرے تو کیا پہلے والی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی؟ پہلے والی نہیں باطل ہوتی, وہ قبول رہتی ہے, مگر اس کو ایک اور توبہ کی ضرورت ہوگی اور اسی طرح ہوتا رہے گا. نووی کہتے جب انسان شرطوں کے ساتھ صحیح توبہ کر لے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دوسرا گناہ لکھا جائے گا اور اس کی پہلی توبہ باطل نہیں ہوگی. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب وہ صحیح توبہ کر لے گا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور اگر وہ گناہ کی طرف دوبارہ لوٹے گا تو اس کو دوبارہ توبہ کرنا ہوگی, اور جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو پھر قبول کر لے گا. نمبر 4, گناہ کا اقرار کرنا, کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی کسی ایسی چیز سے توبہ کرے جس کو وہ گناہ شمار ہی نہیں کر رہا. اس طرح اس آدمی کی طرح جو اللہ عز و جل کے دین میں ایک ایسا مسئلہ ایجاد کر لیتا ہے جو دین میں نہیں, وہ اپنی بدعت کو گناہ شمار ہی نہیں کرتا, بلکہ وہ تو بدعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو جب تک اعتراف نہ کرے, اقرار نہ کرے, توبہ قبول نہیں ہوتی. اور واقع عفق سے متعلق حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے عائشہ مجھے تمہاری جانب سے اس طرح کی بات پہنچی ہے, اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہیں پاک کرنے کا اعلان کر دے گا. کیا یقین تھا. اور اگر تم کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہو تو اللہ سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف توبہ کرو, کیونکہ جب بندہ اقرار کر لے اور پھر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور یہاں سے پتہ چلا کہ نافرمانی کا خطرہ بدعت سے کم ہے, کیونکہ اکثر نافرمانی سے توبہ کر لی جاتی ہے. جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو اکثر اس سے توبہ نہیں کی جاتی, کیونکہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, وہ بہت خطرے کی بات ہے. نمبر 5, جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت کا اظہار, ریگریٹس, شرمندگی. اور اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتیں ہوئی ہیں ان میں توبہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر اس آدمی کی طرف سے جو نادم ہو, ڈرنے والا ہو, خوف زدہ ہو, اپنے نفس پر اس چیز سے ڈرتا ہو جو اس سے سرزد ہوئی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادم ہونا توبہ ہے, الندم توبہ. نمبر 6, لوگوں کے مارے گئے حقوق ان کو واپس لوٹانا. اگر معصیت یعنی گناہ کا تعلق آدمیوں کے حقوق کے ساتھ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی وہ اس سے معاف کرا لے, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم. اگر اس کا نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بقدر اس سے لے لیا جائے گا, اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. نمبر 7, توبہ حلق میں روح کے اٹکنے سے پہلے واقع ہو. اور موت کی علامتوں میں سے ایک علامت گلے میں روح کا پھنسنا ہے, اس میں روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. تو ضروری ہے کہ توبہ موت سے پہلے ہو, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی. اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق میں نہ اٹک جائے. میرے پیارے بھائی, موت اور بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی سے اخذ کر لو, محروم اور شرمندہ ہونے سے پہلے توبہ کر لو. جان لو کہ تم بدلہ پانے والے اور گروی رکھے ہوئے ہو. اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھو اور پاؤں کے پھسلنے سے احتیاط کرو, کیونکہ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے
اور ان کو پکا یقین ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی، لیکن اس وقت توبہ اور ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے توبہ کے لیے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے، اس کی چوڑائی کی مسافت 70 سال ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے وہ، اور یہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج اس کی طرف سے طلوع نہ ہو، یعنی مغرب کی طرف سے، کیونکہ مغرب کی طرف یہ دروازہ ہے۔ اور اس پر اللہ عز و جل کا یہ قول دلالت کرتا ہے، جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے گی، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ تو یہ ہے توبہ کی شرائط جو انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے۔ کوئی کچھ کہنا چاہتا؟ یہ جو دوسری بات ہے کہ بہت سے گناہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی طاقت ہی نہیں ہوتی، لیکن دل میں حسرتیں ہوتی ہیں۔ اگر دل میں حسرتیں ہیں اور طاقت نہیں ہے اور اس لیے نہیں کر رہے تو پھر بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے، کرنے کی پوری خواہش ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاذہ جو یہ بات تھی کہ گناہ کی وہ ایک لسٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، ہم پر کرم ہے کہ وہ گناہ کو وہ لسٹ ہمیں بھولنے نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ کو نہ بھولیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس درد کو یاد کریں کہ جو ہمیں اس گناہ سے نکلتے ہوئے ہمیں محسوس ہوا تھا۔ جی، اور پھر یہ ہے کہ جتنی دفعہ توبہ ان گناہوں پر کرے گی جن کی چاہے توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ اجر ہی اجر لکھا جا رہا ہے نا۔ استاذہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے نماز نہیں ضائع کر رہے ہوتے، بلکہ کچھ حقیقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم نماز میں ریلیکس نہیں ہو پاتے، اور یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو اس پوٹلی کو نکلنے کی ضرورت ہے، اس کو کیسے ہم نکال کے رکھیں؟ اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے یہاں پر، کہ اپنے ٹائم کو اس طرح رکھے کہ جو نماز کا وقت ہے وہ پریشر سے کم ہو، یعنی اس پر پریشر کم ہو، یعنی اپنے باقی کاموں کو اور وقتوں میں شفٹ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ رات کے وقت تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان پہ آتے ہیں، آسمانی دنیا پہ۔ دن کے وقت کب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوں اپنے عرش پر ہیں، وہ ہر جگہ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ کوئی خاص ٹائم نہیں ہے دن کا جس وقت کے اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔